بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فاستظهره فأهل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار. ماترمان پترمان چاریوان پروشو ویدہ تسما شاشترم پرمانم تے کالیہ ویوستتو یہ ساسترا ودھی متسرجیہ ورتتے کانکارتہ ن سسدھی مگا پنوتی ن سکھم ن پرانگتی ادبدھانی رونس یرتانی ن کرسے پرمنت یرتانی احمدی پیتو پری میں دھرم تس جگرا سوریے آواجینیے کشناوتارتن یارتتم تم پرتھوی مدھمرن سنکیارتم بلوسدانم پرتھوی صدی سب انما سن پرسن پرسوتن نراشن سواجن واجن چھیدوت پروسن سمن رمہ رتھن درگات وستغا سدھانوا وشو سمناری کوٹی کوٹی پرنامنت مستک سکل پر جا جنم ہے دین بندو دیا ندی ابھینندنم ابھینندنم سواگتم شاہ امم جنم تتھی دیودش ربیع الاولم شب منگلم پرتبھا اتوبت الوکک اتی سندرم تیرت روپم سورگ سم مکہ نگر اتی پاون پن بندو شویتن ارو اتی جیوتی جنم استھن اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز و معقر علماء کرام، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دستار بندی کا جلسہ ہے۔ میں جلسے دستار بندی کا ہی کچھ پیغام دوں گا وید کے حوالے سے کہ آج اس مجمع سے تمنا لے کر کے جاؤ، طے کرو کہ انشاءاللہ اگر ہم نے قرآن کو نہیں سیکھا ہے تو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم ضرور دیں گے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم ضرور دیں گے انشاءاللہ۔ ابھی میرے بعد ایک عظیم خطیب حضرت مولانا مفتی عطاء الرحمن صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے، اور جب تک حضرت دعا نہ کر دے آپ لوگوں کو اس مجمع سے اٹھ کر کے نہیں جانا ہے۔ انشاءاللہ کریں گے ایسا؟ انشاءاللہ۔ تو میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کیا، حدیث کا صرف میں ترجمہ کروں اور آپ لوگ بالکل دھیان سے سنیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من قرأ القرآن فاستظہرہ، جس نے قرآن کریم کو پڑھا اور قرآن کریم کے پڑھنے کے بعد اس کو یاد کر لیا، حفظ یاد کر لیا، من قرأ القرآن فاستظہرہ فأحل حلالہ، پھر قرآن کریم نے جس چیز کو حلال قرار دیا اس کے حلال کو حلال سمجھا، وحرم حرامہ، پھر قرآن مقدس نے جس چیز کو حرام قرار دیا اس کو حرام سمجھا، پھر کیا ہوگا؟ اس کو انعام میں کیا دے گا اللہ تبارک و تعالی؟ ادخلہ اللہ الجنہ، اس کے بدلے میں، اس کے عوض میں اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت والا بنا دے گا۔ قرآن کریم کو پڑھنے کے بعد اس کو حفظ یاد کر لیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا، اس کے حرام کو حرام سمجھا، اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں اس کو جنت والا بنا دے گا۔ اور اتنا ہی نہیں نوجوانوں، بلکہ کتابوں کے اندر لکھا کہ حافظ قرآن کو یہ اجازت ملے گی
قیامت کا میدان ہوگا، اولین و آخرین اکٹھا ہوں گے، وہاں مالدار بھی ہوں گے، وہاں ڈاکٹر بھی ہوں گے، وہاں انجینئر بھی ہوں گے، وہاں تمام کے تمام قسم کے لوگ ہوں گے. لیکن اس دن حافظ قرآن کی طرف جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ پڑے گی، حافظ قرآن سے کہا جائے گا، او حافظ، جب اجانی کے تمام نوجوان سویا کرتے تھے تو اس وقت تم میرے قرآن کی تلاوت کرتے تھے. او حافظ، راستہ چلتے ہوئے تم میرے قرآن کی رٹ لگایا کرتے تھے. او حافظ، تہجد کے اندر تم میرے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. او حافظ، چلو میں آج تمہیں یہ اجازت دیتا ہوں کہ جاؤ 10 ایسے لوگوں کے کاندھے پر تم ہاتھ رکھ دو، میں پروردگار عالم تمہارے ہاتھ رکھنے کی وجہ سے اسے جہنم سے ہٹا کر کے جنت والا بنا دوں گا. جوانوں، قرآن پڑھاؤ تو صحیح، قرآن پڑھو تو صحیح، قرآن سے محبت کرو تو صحیح. اللہ تبارک و تعالی قرآن سے محبت کرنے کی برکت سے آپ کو جنت والا بنا دے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام سے مشورہ لے رہے ہیں. کون مشورہ لے رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام آپ مجھے بتلائیں، آپ مجھے سمجھائیں کہ میں اپنی زندگی کو کیسے گزاروں. نوجوانوں سنو، اگر ہم اور آپ ہوتے اس وقت کیا کہتے کہ تم بہت سارے پیسے کماؤ، تم زمینیں خریدو. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، ابو ہریرہ، اگر تمہیں زندگی گزارنی ہو، اگر تمہیں زندگی بسر کرنی ہو، اگر تمہیں زندگی لگانی ہو تو اس زبان سے سن لے. کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اس زبان مبارک سے بڑھ کر دنیا کی کوئی زبان نہیں ہو سکتی. بتاؤ تو اجانے کے نوجوانوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے بڑھ کر دنیا کی کوئی زبان ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، اے ابو ہریرہ، پوری زندگی تم قرآن کو پڑھتا جا. اے ابو ہریرہ، پوری زندگی تو قرآن کے مطابق عمل کرتا جا. اے ابو ہریرہ، جب تمہاری موت ہوگی، جب تمہیں لوگ قبر کے اندر دفنانے کے لیے جائیں گے، تمہارے قبر کا طواف آسمان کے فرشتے ایسے کریں گے جیسے کہ حج کے موسم میں لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں. جوانوں، وہاں عذاب تو دور کی بات، وہاں عذاب کا دھواں بھی نہیں پہنچ سکتا. قرآن پڑھو تو صحیح، قرآن سیکھو تو صحیح. انشاءاللہ اگر ہم قرآن نہیں پڑھے ہیں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے. ہاتھ اٹھا کے بتلائیے، انشاءاللہ دیں گے. جوانوں، قرآن یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کا دیکھنا بھی ثواب، جس کا چھونا بھی ثواب، جس کا پڑھنا بھی ثواب. اگر ہم نے قرآن سے صحیح اور سچی اگر پکی محبت کر لی نوجوانوں، تبھی تو ہم کامل مومن ہو سکتے ہیں، ورنہ نہیں ہو سکتے. میں نہیں کہتا، قرآن کو کہتا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اس وقت تک تم مکمل اور کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے گرنتھ کو، اپنے پوتر پستک کو اپنا آدھار بنا کر کے زندگی گزارنے والے نہ بن جاؤ. اس لیے طے کرو کہ انشاءاللہ ہم لوگ اس جلسے سے ایک پیغام لے کر کے جائیں گے، قرآن سے محبت کریں گے، قرآن کو پڑھیں گے. ہم نے پنڈت جی سے پوچھا، پنڈت جی آپ بھی بتلائیے قرآن کے حوالے سے، قرآن کے عظمت کے حوالے سے. پنڈت جی یہ کہتے ہیں کہ نوجوانوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارا بچہ بدھیمان بن جائے، ہمارا بچہ اچھے اخلاق والا بن جائے، تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ پنڈت جی یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ماترمان پترمان چاریاوان پروشو ویدہا پروشو ویدہا پروشو ویدہا. پنڈت جی یہ کہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ ہمارا بچہ اچھا بنے، ہمارا بچہ عالم بنے، ہمارا بچہ مفتی بنے، تو سنو اجالی کے نوجوانوں، سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے بچے پر ماں کی نگرانی ہونی چاہیے. اگر ماں کی نگرانی بچے پر صحیح طریقے سے مکمل طور پر ماں کی نگرانی ہوگی تو وہ بچہ اچھا حافظ بنے گا، وہ بچہ اچھا عالم بنے گا، وہ بچہ اچھا مفتی بنے گا. اگر ماں کی نگرانی نہیں ہوگی بچہ اچھا نہیں بن سکتا. پنڈت جی یہ کہہ رہے ہیں. دوسرے نمبر پر کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ دوسرے نمبر پر باپ کی ضرورت پڑتی ہے. آج کا باپ صرف اتنا جانتا ہے کہ دہلی جاؤں گا، پیسہ لاؤں گا،
بچے پر خرچ کروں گا. نہیں نوجوانوں، آپ کے اوپر ذمہ داری یہ عائد ہے کہ آپ اپنے بچوں کی نگرانی خود سے کیجئے. آج 4 سال کا بچہ، آج 5 سال کا بچہ، آج 6 سال کا بچہ واٹس ایپ چلاتے ہوئے نظر آتا ہے. نہ جانے وہ کون سی تصویر کو اس واٹس ایپ پہ دیکھتا ہے. نوجوانوں، یہ ہماری اور آپ کی کمزوری ہے. آپ کا بچہ فیس بک پر کیا دیکھ رہا ہے معلوم نہیں. آپ کی لڑکی جو محض 10 سال کی ہے کس لڑکے سے بات کر رہی ہے آپ کو معلوم نہیں. آپ کی نگرانی نہیں ہے گھر پر. یہ معاشرہ کیوں خراب ہوتے جا رہا ہے؟ یہ ہماری اور آپ کی کمزوری کی وجہ سے، یہ ہمارے اور آپ کی نگرانی نہ ہونے کی وجہ سے. آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں مسلم کی بیٹی مرتد ہو گئی. مرتد کیوں ہو رہی ہے؟ یہ ہماری اور آپ کی کمزوری کی وجہ سے. ہماری اور آپ کی نگرانی بچوں پر نہیں ہے. تو اس لیے دوسرے نمبر پر باپ کی نگرانی، باپ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کی نگرانی وہ خود کریں. انشاءاللہ کریں گے. تیسرے نمبر پر، آخری نمبر پر، کس کی ضرورت پڑتی ہے بچے کو اچھا بنانے میں؟ پنڈت جی کہتے ہیں کہ ماترمان پترمان چاریاوان پروشو ویدہ. تیسرے نمبر پر اچھے استاد کی ضرورت پڑتی ہے. اگر استاد اچھا ہو تو بچہ آپ کا اچھا بنے گا. اگر استاد اچھا ہو تو آپ کا بچہ اچھا عالم بنے گا. اگر استاد اچھا ہو تو آپ کا بچہ ایک اچھا مفتی بنے گا. اگر استاد کی نگرانی بچوں پر نہیں ہوگی تو آپ کا بچہ سکسیس نہیں ہو سکتا. نوجوانوں، یہ 3 چیزیں ہیں جو پنڈت جی یہ کہہ رہے ہیں. تب جا کر کے آپ کا بچہ اچھا منوش بنے گا، اچھا عالم بنے گا، اچھا قاری بنے گا، اچھا مفتی بنے گا. جب تک ہماری نگرانی نہیں ہوگی ہمارا بچہ بھی سکسیس نہیں ہو سکتا. نگرانی انشاءاللہ ہم لوگ اپنے بچوں کی خود کریں گے انشاءاللہ. یہ شاسترا ودھی متسجیہ ورتتے کام کاراتہ نہ سسدھی بابا پنوتی نہ سکھم نہ پرانگتی. اسی کو پنڈت جی یہ کہتے ہیں. پہلے یہ سمجھ لیجئے شاستر کہا کس کو جاتا ہے؟ شاستر 4 کتابوں کو کہا جاتا ہے: رگ وید، یجروید، سام وید، اتھر وید. آج سوشل میڈیا پہ دیکھیے، جہاں بھی کھولے، فیس بک کھولیے، واٹس ایپ کھولیے، یوٹیوب کھولیے، تو ہر طرف نیوز میں یہی چلایا جا رہا ہے کہ مولانا ارشد مدنی صاحب نے بیان دے دیا کہ اللہ اور ایشور اور اوم ایک ہی ہے. نوجوانوں، یہ ان کی کمزوری کی وجہ سے ہے. انہوں نے اپنے شاستر کو صحیح طریقے سے، مکمل طریقے سے پڑھا نہیں. ان کے گرنتھ کے اندر خود یہ لکھا جگہ جگہ پر کہ ایشور ایک ہے، برہما ایک ہے، پربھو ایک ہے. اسی کی پرارتھنا کی جائے گی، اسی کی پوجا کی جائے گی. یہ اس کی کمزوری کی وجہ سے ہے. انہوں نے اپنے گرنتھوں کو صحیح طریقے سے پڑھا نہیں، انہوں نے شاستر کو صحیح طریقے سے پڑھا نہیں. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اوم اور اللہ ایک نہیں ہے. ارے نوجوانوں، پڑھو تو صحیح جگہ جگہ پر. کہیں تو یہ لکھا ایکم ستی وترا بہودا وجنتی، ایشور ایک ہی ہے. مختلف ناموں سے لوگوں نے اس کو پکارا. کسی نے اللہ کہہ کر کے پکارا، کسی نے ایشور کہہ کر کے پکارا، کسی نے خدا کہہ کر کے پکارا، کسی نے گوڈ کہہ کر کے پکارا ہے، لیکن وہ ایک ہی. اسی کی عبادت کی جائے گی. حضرت آدم نے بھی اسی کی عبادت کی اور منو جی نے بھی اسی کی عبادت کی. سمجھنے میں فیر ہے. اگر وہ مکمل طور پر صحیح طریقے سے اپنے شاستر کو وہ پڑھ لے تو پتہ چل جائے گا کہ ہاں خدا ایک ہی ہے، اور اسی کی اپاسنا کی جائے، اسی کی پرارتھنا کی جائے، اسی کی پوجا کی جائے. نوجوانوں میں بتاؤں کہ ایک موقع سے جب شری کرشن جی کو یہ پوچھا گیا، باضابطہ طور پر یہ پوچھا گیا تھا کہ یہ بتلاؤ تو صحیح کہ آپ خدا ہیں، آپ ایشور ہیں. انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے یہ کہا کہ نہ ہم دیو نہ گندھرو نہ یکشو نہ چے دانو، نہ میں گندھرو ہوں، نہ میں یکش ہوں، نہ میں دانو ہوں، بلکہ میں تو ایک منش کے روپ میں اتپن ہوا ہوں. اس لیے تم میری عبادت مت کرو. کتابوں کے حوالے سے میں یہ کہہ رہا ہوں. بلکہ شری رام چندر جی جس کو مانتے خدا مانتے ہیں کہ شری رام چندر جی وہ ہمارے خدا ہے. تو شری رام چندر جی نے بھی جو ہنومان جی کو عبادت کا طریقہ بتلایا تھا، اس وقت
श्री रामचंद्र जी ये कह सकते थे कि तुम मेरी प्रार्थना करो, तुम मेरी पूजा करो, तुम मेरी इबादत करो, मैं ही खुदा हूं, मैं ही ईश्वर हूं। लेकिन ऐसा नहीं कहा नौजवानों, उन्होंने खुद कहा था कि प्रथमा तारका चैवा द्वितीये तन्मुच्यते तृतीये कुंडला कारमा चतुर अर्धचंद्र का पंच बिंदु संयुक्ता ओम जयोति। उन्होंने खुद कहा था कि अगर तुम्हें इबादत करने का तरीका मालूम करना हो तो मुझसे मालूम करो, मैं तुम्हें बतलाता हूं कि किसकी इबादत की जाए। उन्होंने कहा प्रथमा तारका, अगर तुम्हें इबादत करनी हो तो पहले नंबर पर तुम खड़े हो जाओ। द्वितीये तन्मुच्यते, अगर तुम्हें इबादत करने का तरीका मालूम करना हो तो मुझसे मालूम करो। दूसरे नंबर पर झुक जाओ। तृतीय कुंडला कारमा, तीसरे नंबर पर कुंडली मारो चतुर अर्धचंद्र का, और चौथे नंबर पर इस तरह झुक जाओ जैसे कि चांद हुआ करता है, पंचबिंदु संयुक्ता। और कहा कि आखिरी नंबर पर उस ईश्वर परमात्मा, उस ब्रह्म की याद में तुम ऐसे खो जाओ कि तुम इस सृष्टि की चीजों को भूल जाओ। बतलाओ ये तरीका कौन सा तरीका है? बिल्कुल नमाज के तरीके से मिलता जुलता तरीका है। ये कौन बतला रहे? श्री रामचंद्र जी ये बतला रहे हैं। कई श्लोक हैं, कई मंत्र हैं जिसके अंदर ये लिखा कि अल्लाह ईश्वर एक है, उसी की भक्ति की जाएगी, उसी की प्रार्थना की जाएगी। ये कमजोरी क्यों पैदा हुई? उन्होंने अपने ग्रंथों को पढ़ा नहीं, उन्होंने अपनी किताबों को पढ़ा नहीं। पढ़े ऋग्वेद, पढ़े यजुर्वेद, पढ़े सामवेद, पढ़े अथर्ववेद, पढ़े 18 पुराणों को, पता चल जाएगा कि हाँ ईश्वर और ओम और अल्लाह में क्या फर्क है, क्या फर्क है। किताब पढ़ेंगे नहीं तो हाल वही होगा जो श्रीमद् भागवत गीता के अंदर ये लिखा कि यह शास्त्रा विधि उत्सर्ज्य वर्तते कांकारतः न सिद्धि भवापनोति न सुखम न परांगति। जो व्यक्ति, जो मनुष्य कुरान को छोड़ देगा, हदीस को छोड़ देगा और अपनी इच्छा से अपनी मनमानी की जिंदगी गुजारेगा, वो यहाँ भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता और वहां भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। इसी तरीके से जो ऋग्वेद को छोड़ करके, यजुर्वेद को छोड़ करके, सामवेद को छोड़ करके, अथर्ववेद को छोड़ करके अपनी इच्छा और अपनी मनमानी की जिंदगी गुजारेगा, वो यहाँ भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता और प्राण निकलने के बाद भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। इसलिए पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर के हमें धर्म समझ में आएगी, तभी जाकर के हमें मजहब समझ में आएगा कि हम मजहब के अंदर क्या लिखा। आवाज उठा देते हैं अल्लाह एक, अल्लाह और ओम में कोई फर्क है, ये है वो है, बहुत सारी बातें कहने को आ जाते हैं बहरे के। तो इंशाअल्लाह हम लोग कुरान से सच्ची और पक्की मोहब्बत करेंगे और हदीस को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह और समझेंगे, उसके मुताबिक हम लोग अमल करेंगे। कितने लोग हैं तैयार हो कि थोड़ा बतलाएं इंशाअल्लाह? नौजवानों माशाअल्लाह, लग रहे हैं कि सुनने का मूड है। मैंने एक मंत्र और पढ़ा, मेरे के नाज़रीन साहब इशारा कर रहे हैं कि ये लोग थक चुके, थके नहीं हैं, ऐसा लग रहा है कि हाँ बेदार है माशाअल्लाह। एक मंत्र मैं आपको सुना दूँ कि हमारे यहाँ है कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। कितनी चीज़ों पर है मोहतरम ज़की साहब? इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़कात व सौमी रमज़ान व हज्जिल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। कितनी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है? 5 चीज़ों पर है। पहले नंबर पर क्या है? गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। दूसरी चीज नमाज का कायम करना, तीसरी चीज ज़कात देना, चौथी चीज रमजान के रोजे रखना, पांचवी चीज क्या है? अगर अल्लाह ने इस्तिताअत और पैसे से नवाजा है और सेहत से नवाजा है तो आपके ऊपर क्या है? हज। हज 5 चीजें हैं। अब मैं हिंदू भाइयों की किताबों के हवाले से कुछ बताने की मैं कोशिश करूंगा कि हमारे हिंदू भाई की किताबों में भी इसका कुछ तज़किरा मिलता है। लिखा कि सनातन धर्मम पंचम वेस्तु, प्रथमा वेस्तु षष्टांग कर्तक, द्वितीय वेस्तु दानम निच्छता, तृतीय वेस्तु व्रतधारी,
चतुर्वेस्तु तृतीये वेस्तु दानम इच्छता चतुर्वेस्तु वर्तधारी पंचम वेस्तु तीर्थ यात्रा कर तक गंगा जले भविष्यति। हमारे हिंदू भाइयों की किताबों में भी मिलता है कि जिस तरीके से इस्लाम की बुनियाद, इस्लाम के 5 रुकन है, इसी तरीके से हमारे हिंदू भाई की किताबों में भी मिलता है। मैं इस्लाम से, कुरान से, हदीस से, हम गैर मुस्लिम भाइयों की किताबों से कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये बतला रहे हैं कि तुम ऋग्वेद को पढ़ लो, तुम अथर्ववेद को पढ़ लो, तुम सामवेद को पढ़ लो, तुम यजुर्वेद को पढ़ लो, तमाम किताबों को तुम खंगाल लो। तमाम किताबों को पढ़ने के बाद यही मिलता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे और पक्के अल्लाह के रसूल हैं। तमाम किताबों के अंदर लिखा। तो मैं ये कह रहा था कि प्रथमा वेस्तु एकम्बरम द्वितीय नास्ते। पहली चीज जो है वो ये है कि ईश्वर एक है, उसी की भक्ति की जाएगी, उसी की प्रार्थना की जाएगी। एक तरफ तो ये लिखा क्या शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उसी की इबादत की जाएगी, उसी की प्रार्थना की जाएगी। और एक तरफ लिखा एकम्बरम द्वितीय नास्ते नेनास्ते किंचन द्वितीय वेस्तु षष्ठांग कर्तक। दूसरी चीज इधर क्या है? इकामिस सलाह, नमाज का कायम करना। इधर दूसरी चीज क्या है? षष्ठांग कर्तक। षष्ठांग, जब आप सजदे में जाएंगे आपको पता चल जाएगा षष्ठांग किसको कहा जाता है। तृतीय वेस्तु दानम इच्छता। उधर तीसरी चीज क्या है? वो ईता ज़का, ज़कात का देना। इधर क्या है? दानम इच्छता, दान करना, देना। और इधर चतुर्वेस्तु, चौथी चीज क्या है? व्रतधारी, उपास रहना। और उधर क्या चौथी चीज? उधर चौथी चीज ये है वो ईता ही ज़का, ज़कात का देना। और पांचवी चीज क्या है इस्लाम के अंदर? हज्जुल बैती मन इस्तताअ इलैहि सबीला। अगर आप इस्तिताअत रखते हैं तो आपके ऊपर हज। इधर क्या है पांचवी चीज? पांचवी चीज है तीर्थ यात्रा कर्तक। तीर्थ यात्रा कर्तक गंगा जले भविष्यते। बिल्कुल मिलता जुलता है। मैं कुरान का मुकाबला वेद से, मंत्र से नहीं करना चाहता, बल्कि मैं ये बताना चाहता हूँ ऋग्वेद पढ़ो, यजुर्वेद पढ़ो, सामवेद पढ़ो, अथर्ववेद पढ़ो, दुनिया की तमाम किताबों को खंगाल दो। तमाम किताबों में यही मिलता है कि मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, जमीन भी न होती, फलक भी न होता, न औजे फलक पर होते सितारे, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। इसी को पंडित जी ने कहा कि नराशन सुवाजिन्नी वे वाजिन्नी छह दिविल पुरुषन सुमने रिम है रथन दुर्गा वस्तवा सुभानवा विश्व सम्मानी। पंडित जी ने ये कहा कि लोगों सुनो, गौर से सुनो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इस धरती पर ना आते तो ये दुनिया कहलाने के काबिल ना होती। अल्लाह तबारक व तआला खुद कहता है कि लौला कलमा खलक़तुल अफलाक। अगर मैं मोहम्मद को इस धरती पर पैदा न करता तो ये जमीन और आसमान जो आप देख रहे हैं इसको मैं पैदा ना करता। उसी के सदक़े तुफैल में ये जमीन और ये कायनात हमें मिली है। नौजवानों, उससे भी मोहब्बत होनी चाहिए। इंशाअल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत करेंगे। एक बात और याद रखें कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धरती पर क्यों आए? आने का रीजन क्यों था? आप क्यों आए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए आए कि हम लोग जो गुनाह का काम कर रहे हैं, जो पाप का काम कर रहे हैं, कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए जो हम गुनाह का काम कर रहे हैं ताकि वो खत्म हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त पैदा हुए जिस वक्त सती का रिवाज आम था। माँ से निकाह करना इज्जत गर्दानी जाती थी और मासूम बच्चों को जिंदा दरगोर करना बाइस फख्र समझा जाता था। उस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आने के बाद वो सती का रिवाज खत्म हो गया।
اور جو معصوم بچوں کو زمین کے اندر زندہ درگور کیا جاتا تھا، محمد رسول اللہ آئے تو اس بچیوں کو، ان معصوم بچیوں کو عزت کا مقام ملا۔ محمد رسول اللہ آئے تو نوجوانوں کیا ملا؟ ہمیں جہالت سے نکال کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روشنی کی طرف لے کر کے آئے۔ اسی کو کہتا منٹ نراشنس واجن چھے دیویر پروسن سننے رمہے رتھن درگا وستوا سدھانوا۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تاکہ ہمیں اور آپ کو جہالت سے نکال کر کے روشنی کی طرف لائے۔ نوجوانوں، محمد رسول اللہ کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بالکل میں بات کو مختصر کر رہا ہوں، اپنے پیغام کو مختصر کر رہا ہوں اس لیے کہ حضرت مولانا عطا الرحمن صاحب اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ میں بالکل مختصر کر رہا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے زمانے جاہلیت کے اندر ایسے کارنامے کیے ہیں، اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بتا تو صحیح تم نے کون سا گناہ کیا ہے جو اللہ معاف نہیں کرے گا؟ کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں قوم کا رہبر تھا، میں قوم کا سرپنچ تھا، میں قوم کا مکھیا تھا، میں قوم کا لیڈر تھا۔ اگر کسی کے یہاں کوئی بچی پیدا ہوتی، کوئی لڑکی پیدا ہوتی تو میں حکم کرتا کہ اس کو تم زندہ درگور کر دو۔ نوجوانوں، وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن بتاؤ تو صحیح کہ یہ گناہ ہمارے کیسے معاف ہوں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی آئی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وہ تو زمانے جاہلیت تھا، اب تم جہالت سے نکل کر کے روشنی کی طرف آ چکے ہیں۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میں سفر پر جا رہا تھا، اور جب میں سفر پر جا رہا تھا تو میری بیوی کے پیٹ کے اندر ایک بچہ پڑ رہا تھا۔ تو میں نے اپنی بیوی سے کہا اگر یہ بچہ لڑکا یا لڑکی ہو تو میں ایک کام آپ کو بتا کر کے جا رہا ہوں۔ کہا بتائیے کیا ہے؟ کہا اگر یہ پیٹ کے اندر جو بچہ پل رہا ہے اگر یہ لڑکی پیدا ہو جائے تو اس لڑکی کو تم زندہ زمین کے اندر درگور کر دینا۔ نوجوانوں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں حکم کر کے سفر پر چلا گیا۔ کئی برس کے بعد، کئی سال کے بعد جب میں سفر سے واپس آیا، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آنے کے بعد دروازے پر دستخط دیا۔ دستخط دینے کے بعد میں نے کہا کہ کنڈی کھولو، تو وہ بچی فوراً کنڈی کھولتی ہے۔ کنڈی کھولنے کے بعد جب میں اندر جاتا ہوں تو وہ بچی یہ کہتی ہے کہ ابو جان آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ ابو جان آپ نانی کے یہاں چلے گئے تھے؟ ابو جان آپ کہاں چلے گئے تھے؟ نوجوانوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تم نے اس بچی کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے اس کی ایک بھی نہیں سنی۔ میں اندر گیا، اندر جانے کے بعد اپنی بیوی سے کہا کہ اب تک تم نے اس بچی کو چھوڑ رکھا ہے، محلے والے، بستی والے، قوم ہمیں کیا کہیں گے؟ کہا جلدی سے اس بچے کو نہلا دو، اس کے بال میں تیل لگا دو، اس کے بالوں میں کنگھی کر دو، اس کو تیار کر دو۔ نوجوانوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا پھر کیا کیا؟ کہا میں اس کو لے کر کے نکلا گھر سے۔ جب میں راستے پر اس کو لے کر کے جا رہا تھا تو بچی یہ کہہ رہی تھی ابو آپ مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہیں؟ آپ مجھے کدھر لے کر کے جا رہے ہیں؟ تو میں نے اس کی ایک بھی نہیں سنا۔ اور جب میں جنگل پہنچا، جنگل پہنچنے کے بعد ایک پھاوڑا لیا۔ پھاوڑا لینے کے بعد جب میں گڑھا کھود رہا تھا، اس گڑھے سے دھول میرے چہرے پر پڑ جایا کرتی تھی، تو میرے چہرے سے پسینہ جب نکلتا تھا، وہ بچی آگے بڑھ کر کے اپنے دوپٹے سے میرے چہرے کے پسینے کو صاف کر دیا کرتی تھی، میرے چہرے کے دھول کو وہ صاف کر دیا کرتی تھی، اور وہ یہ کہتی تھی کہ ابو آپ یہ گڑھا کیوں کھود رہے ہیں؟ میں نے اس کی ایک بھی نہیں سنا، اور میں نے اس گڑھے کے اندر اس بچے کو زندہ زمین کے اندر درگور کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا میں واپس گھر آیا، اور آنے کے فخر کے ساتھ گھر واپس آیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس جرم عظیم کو معاف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ نوجوانوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پھر وحی آئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وہ تو زمانے جاہلیت تھا، اب تم جہالت سے نکل کر کے تم روشنی کی طرف
روشنی کی طرف تم آ چکے ہو نوجوانوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس لیے آئے اس دھرتی پر، اور آنے کا کوئی ریزن نہیں تھا۔ نوجوانوں، جو ہم لوگ گناہ کا کام کر رہے تھے، محمد رسول اللہ آئے، وہ ختم ہو گیا۔ محمد رسول اللہ اس لیے آئے، اور ہم لوگ بہت ہی محبوب ہیں، بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا ہوئے۔ کل قیامت کا میدان ہوگا نوجوانوں، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے امتی کے لیے 7 دن تک، مسند ابو احمد کی حدیث کے اندر آتا ہے کہ 7 دن تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو سجدے میں گرائیں گے، اور گراتے ہوئے روئیں گے، چلائیں گے۔ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کہ اے محمد، سر کو اٹھائیے، مانگیے کیا مانگنا چاہتے ہیں، آج آپ کو دیا جائے گا، آج آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، آج آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیں گے، اٹھانے کے بعد کہیں گے یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی، اے پروردگار عالم میری امت کو معاف کر دیجئے، اے پروردگار عالم میری امت پر رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ کی طرف سے اجازت مل جائے گی کہ چاہیے جس کے دل کے اندر جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اسے جہنم سے ہٹا کر کے جنت میں داخل کر دیجئے۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ پھر دوسری مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے سر کو سجدے میں وہ گرائیں گے اور کہیں گے کہ میری امت کو معاف کر دیجئے، میری امت کو معاف کر دیجئے، میری امت کو معاف کر دیجئے۔ نوجوانوں، پھر تیسری مرتبہ، آخری مرتبہ پھر روئیں گے، چلائیں گے، پھر اللہ کی طرف سے اجازت آئے گی کہ اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے، مانگیے کیا مانگنا چاہتے ہیں، آج آپ کو دیا جائے گا، آج آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، آج آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ پھر تیسری مرتبہ، آخری مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے سر کو اٹھائیں گے اور کہیں گے یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی، اے پروردگار عالم میری امت کو معاف کر دیجئے، میری امت پر رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ نوجوانوں، اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی کہ جاؤ، جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اسے جہنم سے ہٹا کر کے جنت میں داخل کر دیجئے۔ نوجوانوں، آخری مرتبہ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے سر کو گرائیں گے، اللہ کی طرف سے پھر وہی آواز آئے گی کہ اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے، مانگیے کیا مانگنا چاہتے ہیں، آج آپ کو دیا جائے گا، آج آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، آج آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ کہیں گے کہ جس نے دنیا کے اندر صدق دل سے، سچائی کے ساتھ، جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اسے جنت میں داخل کر دیجئے۔ اللہ کہے گا محمد یہ کام تیرا نہیں، یہ کام تو میرا ہے۔ جس نے دنیا کے اندر صدق دل سے، سچائی کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اس کو جنت میں میں داخل کروں گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے۔ نوجوانوں، لا الہ الا اللہ کی تھوڑی تشریح ہے، اگر تشریح کروں تو وقت زیادہ ہو جائے گا، اس لیے کہ ہمارے حضرت مولانا عطا الرحمن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بہت دیر سے۔ آپ تمامی حضرات دعا کے بعد انشاءاللہ یہاں سے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو انہی چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی چیز میں نے جو آپ کو بتایا کہ قرآن انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ قرآن اگر ہم نہیں پڑھے ہیں تو اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دیں گے، اور دوسری چیز بچے کی نگرانی ہم خود سے کریں گے۔ ماں اگر ہماری یہاں سن رہی، ماں بہنیں اگر ان کی کانوں تک آواز جا رہی ہے تو میں اپنے ماں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بچوں کی نگرانی خود سے کیجئے۔ نوجوانوں، بچے کی نگرانی اگر کریں گے تو ہمارا بچہ اچھا بنے گا۔ اگر بچے کی نگرانی ہماری نہیں ہوگی تو ہمارا بچہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ تیسرے نمبر پر میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ریزن، مقصد میں نے مختصر سے وقت میں آپ کو مختصر سے پیغام دیا۔ انہی چند باتوں پر دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چمن میں جب تک پھول کھلتے رہیں گے، رہی زندگی انشاءاللہ پھر ملتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے حضرات گرامی، اس سے قبل کے حضرت مولانا عطا الرحمن صاحب دامت برکاتوں کے دست عالیہ سے دعا ہو، اس سے قبل ہماری فہرست میں ایک مکالمہ باقی ہے۔ میں عزیزم حافظ صادق سلمہ، حافظ حذیفہ سلمہ اور ابو امامہ سلمہ سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مکالمہ سے ہم سامعین کے دلوں کو معزز فرمائیں۔